کہ ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں، سب سے پہلے جس کی اصلاح کی فکر آپ کو مجھے کرنی چاہیے وہ اپنا نفس ہے، اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیوی بچے، جس کے بیوی بچے ہوں، اس کے بعد پھر اپنے گھر والے، اقربا، رشتہ دار، پڑوسی، نائبرس، اس کے بعد آپ کی ارد گرد جتنے لوگ ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی، آدمی جس کسی کو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ ٹائپس آف مدعو ہوتے ہیں۔ مدعو جسے آپ دعویٰ کریں، یا تو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اور مومن، وہ بھی کئی ٹائپ کے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، مسلمان ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ کچھ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، عقیدہ خراب ہے۔ نام عبداللہ، عبد الرحمن نام رہے گا، لیکن وہی درگاہوں پر، چوکھٹوں پر، آستانوں پر، قبروں پر، درگاہوں پر جائیں گے، عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسی طرح کچھ مسلمان وہ ہیں سابقم بالخیرات، نیک کاموں میں بڑی سبقت کرنے والے، کوئی بھی نیک کام کا موقع آیا جلدی کیا کریں گے، آگے بڑھ کر آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ تقی، بہت ہی متقی انسان، بہت ہی نیک انسان۔ کچھ مسلمان وہ ہیں ظالم لنفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ فاسق کے معنی اچھا آدمی نہیں، فاجر کے معنی گناہ کرنے والا۔ اس کے بعد ایک مسلمانوں کی ایک ٹائپ ایسی ہے مقتصد، ایک مسلمانوں کی ایک قسم ایسی ہے، ومنہم مقتصد، یعنی مقتصد یعنی درمیان، کبھی نیک کاموں میں سبقت کر گئے، کبھی دوستوں کی صحبت میں کچھ مسٹیک بھی ان سے ہو گیا، یعنی اتنے پرفیکٹ بھی نہیں، اتنے غلط بھی نہیں، مڈل درمیان میں ہے، کبھی ایسا بھی کبھی ویسا بھی۔ تو یہ جو قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے ترقی کریں، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جب کہ آدمی توبہ کرے۔ شرک سے بھی آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سمندر کے جھاگ کے برابر، جھاگ بولے تو فوم، جو سفید فوم رہتا نہیں، اس کے برابر اگر وہ گناہ لے کر آتا ہے تو ہم اتنی مغفرت لے کر آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوگا کہ آدمی گناہ پر جسارت کرے، بولے اللہ معاف کر دیتا، مسٹیک کرتے رہیں گے، معاف کراتے رہیں گے، اسے وہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے، ویسا آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تین آدمی ہیں، تین آدمیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے، ایک وہ سابق بالخیرات، نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے،
یعنی یہ نیک کام کا موقع مجھے ملنا، جیسے ان کے ابا کرتے نہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کرنا۔ نیک کاموں میں آدمی کیا کرتا؟ سبقت کرتا، یہ نیکی مجھے حاصل ہو، یہ نیکی کیا کروں؟ میں کروں۔ سابقون بالخیرات ومنہم ظالم لنفسہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور تھرڈ ٹائپ، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا بھی لوگ ہوتے ہیں، کبھی اچھا کام کر لیے، کبھی دوستوں کی صحبت میں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی کیا ہو جاتے ہیں؟ دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنا بھی دیکھ، اپنوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے تو ہیں نہیں، نہیں؟ اچھا، تو یہ تینوں قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرما دیا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ تین آدمیوں کو اللہ نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ تین طرح کے ٹائپ کے لوگ الگ الگ ہیں، تو آپ کا چوائس ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ظالم، اپنے آپ پر ظالم بننا چاہتے ہیں، یا سابق بالخیرات بننا چاہتے ہیں؟ ومنہم مقتصد۔ وقد يوجد في بعض هذه الأصناف الثلاثة الأخيرة بعض صفات الكافرين، تو کہتے ہیں کبھی یہ جو عادتیں ہیں، یہ عادتیں نفاق عملی میں شمار ہوتی ہیں۔ کون سا نفاق؟ عمل کا نفاق۔ آدمی مسلمان باقی رہتا ہے لیکن نفاق عملی میں شمار ہوتا ہے، اسے کہیں گے کفر دون کفر، کافر کے جیسا۔ رتی کیسا؟ کافر کے جیسا۔ ایسا عمل کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر نہیں ہو جاتا ہے، کافر کے نمط، کافر کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو بچنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق عملی۔ کفر دون کفر وضلال دون ضلال، ومن سمیت مشابہۃ المنافقین فی اعمالہم بالنفاق العملی۔ منافق ہے لیکن عمل کے حساب سے منافق ہے، عقیدے کے حساب سے نہیں۔ عقیدے کے حساب سے مسلمان ہے لیکن عمل کے حساب سے کیا ہے؟ منافق ہے۔ یہ دیکھیے، فقد ورد فی الحدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی وہ کافر ہو گیا یا شرک کیا۔ اللہ، کتنے لوگ قرآن کی قسم کھاتے نہیں، انہوں کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے گی؟ اچھا فرق یاد رکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں کافر ہو گئے، کافر کے رتی کافر کے جیسے ہو گئے۔ یہ انہوں کیا کرے؟ نفاق عملی، اسی لیے بولتے ہیں کفر دون کفر، کافر تو نہیں، کافر کے نمد ہو گئے انہوں۔ تو کہتے ہیں اربع، جیسے حدیثوں میں آتا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی میں پائی جائے تو وہ پیور منافق ہو جاتا ہے۔ کیسا؟ کیا چار باتیں؟ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ پیور منافق ہو گیا۔ لوگاں کیا کہ امانت رکھے، وہ امانت میں تمہیں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو کیسا وہ امانت ہے ویسا اٹھا دینا۔ اب انہوں دوست ہے، تمہارے پاس ایک موبائل رکھو گے، بھائی ذرا رکھو، میں باتھ روم میں جا کر، انہوں آئے تک تمہیں مس کالا میسیج واٹس ایپ سو پڑھ، تو کیا ہوا؟ وہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ انہوں نے اس کا اجازت آپ کو نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسے سنبھالیں،
تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ اچھا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، بولے تو جھوٹ بولتے، منہ کھولتے ہی شروع، تو کہا کہ یہ بھی منافق کی نشانی۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی بات کا عہد کرتے ہیں تو غداری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک بات کا عہد کیا کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، تو اس عہد کا پیمان ہونا چاہیے، اس عہد پر پورا اترنا چاہیے، اس پر انہوں نے یہ کر دیا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتے ہیں تو گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ ابھی بولے نہیں ہمیں، ہاں، تو گالیوں کا ایسا رہتا قصہ، ہمیں اندر سے پہلے پاک ہونا، اوپر سے تمہیں کتنا داڑھی چھوڑ لو، کتنے سفید کپڑے پہن لو، کسی سے لڑائی ہوئی تو آپ کی اصلیت باہر آ جائیں گی۔ گالیاں آپ کہاں سے نکلیں گے معلوم؟ اندر سے نکلیں گے۔ اوپر سے تمہیں ماشاءاللہ کیا بڑی داڑھی، کیا سفید کپڑے، سب رنگا، لیکن گالیاں کہاں سے نکلیں گے؟ اندر سے نکلیں گے۔ تو اس واسطے آدمی کیا ہونا چاہیے؟ پہلے اپنے من کو، اپنے اندر کو صاف کرے، اس لیے کہ غصے میں اندر کی حالت اصلیت باہر آ جاتی۔ اچھا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یعنی لڑائی کے وقت گالی دینا، یہ منافقت ہے، منافق کی علامت ہے۔ یہ تو ہوئی بات مسلمانوں کی، مومنوں کی۔ کتنے ٹائپ بولے بیٹا؟ 3 ٹائپ نہیں، سابقٌ بالخیرات، نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے، ظالم لنفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، ومنہم مقتصد، اور ایک مڈل، ادھر بھی ادھر بھی۔ اچھا، اس کے بعد چلیے ہم آتے ہیں کافروں کی طرف۔ کافر وہ بھی الگ الگ ٹائپ کے ہیں۔ الجاحدون الملحدون، کچھ کافر ایسے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں اور ایتھسٹ ہیں، الحاد بالکل۔ وَهُمُ الَّذِينَ يَنْكِرُونَ وُجُودَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں۔ اللہ کو مانے تو نہ سب پرابلم، اللہ کو چلو مانتی نہیں۔ جیسے دہریین ہیں یا کمیونسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ والحیاہ مادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ مانتے ہی نہیں۔ اچھا، کمیونسٹ کے بڑے بڑے لیڈروں میں کون کون ہیں؟ شعیب بھائی، لینن، مارکس، ہاں لینن، مارکس، ایسے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسلوب بنایا۔ کیا بولا کہ دولت ایک آدمی کے پاس نہیں رہنا، آصف توصیف کمالی پورے پیسے، انہوں ایک ہی مالدار نہیں رہنا۔ کیا کرنا؟ ان کے پاس ہے سب بھی چھین کو سب کو باڑھنا، سب کو ایکول کیا کرنا، کون بھی سب بھی یکساں رہنا۔ ایسا ہوتا کیا؟ قرآن خود کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان روزی روٹی تقسیم کر دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا ہے، ویسے ایمان بھی تقسیم کر دیا۔ کسی کا ایمان کامل ہے، کسی کا ایمان بجھتا سلگتا ہے، الگ الگ۔ تو کہتے ہیں کہ کافروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکاری ہیں، مانتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا ہے دنیا کی زندگی، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، زمانہ ہم کو مارتا ہے۔ حالانکہ ان کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، وہ تو صرف گمان پر بات کرتے ہیں۔ وہؤلاء، ایسے لوگوں کو کیا کرنا؟ آپ اللہ پر ایمان لاؤ بول کے بلانا۔
وَالْتِزَامِ شَرْعِهِ وَالرُّجُوعِ عَنْ كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ، اور ان سے کہیں گے کہ بھئی اپنے کفر کو چھوڑو، اپنے انکار کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ۔ کافروں کی پہلی قسم الجاحدون الملحدون، وہ لوگ جو اللہ کی انکاری ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں اور سرے سے انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں۔ دوسرے المشرکون الوثنیون، سیکنڈ ٹائپ مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ کون ہیں؟ مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے؟ آنڈون ارکانا ارکا میل ارکا، کسے مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ کسے مانتے ہیں؟ یہ بتوں کو مانتے۔ پہلے قسم والے کیا تھے؟ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ قرآن ان کے بارے میں بولتا ہے کہ جب مشرک دریاؤں میں سفر کرتے، دریاؤں میں طوفانوں میں ان کی کشتیاں گر جاتی، سپڑ جاتے، تو سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے۔ بولتا کہ اس طوفان سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ تو پہلی قسم جو کافروں کی تھی وہ سرے سے اللہ کو مانتی ہی نہیں تھی۔ دوسری ٹائپ مانتی ہے لیکن عقیدے میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی انوالو کرتے ہیں۔ رتی اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، ذرا دوسرے کو بھی ہمیں کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ مثل مشرکی العرب، عرب کے جو مشرک تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، انہوں نے کیا کہا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اولیاء، اللہ کے علاوہ دوست، کہا کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے راستے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اولیاء کے راستے سے ہم اللہ کے کیا ہو جائیں گے؟ قریب ہو جائیں گے۔ اچھا، مشرکین کے کتنے ٹائپ ہوئے؟ یعنی یہ کافروں کے کتنے ٹائپ ہوئے؟ کتنے؟ ثقیب بولیے۔ دو۔ پہلا ٹائپ کیا شعیب بھائی؟ جو ملحد، ایتھسٹ، جو سرے سے مانتے ہی نہیں، جب مانے تب نہ مصیبت، چلو انکار کر دو کوئی سمسیا ہی نہیں، بلا کہ چلو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو مانتے ہیں لیکن عبادت میں، عقیدے میں دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں اہل الکتاب، انگلش میں کیا بولیں گے؟ پیپل آف بک نہیں، اسکرپچرس کے کیا بولیں گے؟ اور اچھا لفظ اس میں اس کا۔ تو یہ اہل کتاب وہ دو ٹائپ کے ہیں۔ کتنے ہیں؟ دیکھیے، اہل الکتاب ہم الیہود والنصارى، جیوس اینڈ کرسچنس۔ تو ان کو بھی کیا کرنا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور ایمان کے ارکان کو ماننے کی طرف بلانا، اور یہ بتانا کہ اسلام سارے دینوں کا خاتمہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سارے دینوں کا خاتمہ ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسی چیز ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنا پیسہ دین کی ترقی میں لگاتے ہیں یا بڑی قوم کی خدمت یا نیشن کی خدمت کرتے ہیں۔ تو مجھے پرسوں دیکھ کے تعجب ہوا، CMC ویلور کس کا ہاسپٹل ہے؟ کرسچنس کا، اتنا بڑا ہاسپٹل۔ ابھی انہوں نے ایک نیا برانچ بنایا رانی پیٹ میں، اتنا بڑا ہاسپٹل۔ تو یہ قوم کی خدمت ہے، قوم کی خدمت ہے۔ ہمارے پاس اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنا بنائیں گے، لیکن ایک بھی مائنورٹی کا ہاسپٹل ہمارے تمل ناڈو میں نہیں۔ تمل ناڈو میں ایک بھی ہمارا اپنا بڑا اتنا بڑا میڈیکل کا بڑا ہاسپٹل نہیں۔ تو بہرکیف
ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہود و نصارہ، ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام، پہلے تو وہ ایمان اور اسلام کو مان لیں۔ جب مان لیتے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ ساری باتیں ان کو بتائی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف 2 صحابہ کو بھیجا، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو بھیجتے ہوئے کہا، اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ لوگ جہاں جا رہے ہیں وہاں یہود و نصارہ ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ لوگ جب وہاں جائیں تو پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں۔ پہلے کیا بولیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمیں بھی کرسچن اور جیوز کو بلانا کہ تو پہلے کیا بولنا؟ ایک اللہ کو مانو۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور رسول کون ہیں؟ محمد ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ خلاف کریں گے، بولیں گے ارے ہمارے رسول تو عیسیٰ ہیں، یہود بولیں گے ہمارے رسول تو موسیٰ ہیں۔ فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، جب وہ تمہاری بات مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں۔ تو کتنے ہوئے اب تک؟ کافروں میں سے 2 ٹائپ، ایک وہ لوگ جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسرے مشرک جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اور عقیدے میں دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب، اہل کتاب کی 2 قسم، یہود اور نصارہ۔ اس کے بعد ایک اور قسم بھی ہے جس پر آپ دعویٰ کا کام کریں گے، یہ ہیں مرتدون۔ اسے کیا ہے؟ مرتدون بولے تو کون بتا؟ نہیں معلوم۔ مرتد بولے تو کون؟ اسلام میں آ کر کیا کرے؟ واپس چلے گئے۔ ایسے بہت سارے ہیں، شام ہوتے ہی ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں، انڈیا میں بھی بہت سارے ہیں، 9 PM شروع ہو جاتا ان کا، اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو ویسا دے کر کیا کرے ہیں؟ اچھی کرسی پر بٹھا ڈال کر تم نے جیب بھر پیسے ملیں گے، اسلام میں کیا کیا ہے کہ بولو، اسلام میں حجاب غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کیا کہ بولے۔ تو یہ مرتد ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ يُبْطِنُونَ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو چھپاتے ہیں، اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اوپر اوپر اسلام کے بارے میں بولیں گے، اندر اندر کیا ہے؟ کفر ہے۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ مرتد۔ مرتد بنے بیک چلے سو، پیچھے آ گئے، اسلام میں آئے ہیں لیکن پھر پیچھے کس میں آ گئے؟ کفر میں آ گئے۔ وَهَؤُلَاءِ، ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ توبہ کر لے، دوبارہ مسلمان ہو جا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا باحدى 3 وذكر منهن التارك لدين المفارق للجماعة، کسی مسلمان کو ہم قتل نہیں کر سکتے، کسی مسلمان کا خون ہم نہیں بہا سکتے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے اور جماعت سے الگ تھلگ ہے تو تب اگر اسلامک کنٹری ہے تو وہاں اس پر یہ سزا کیا کریں گے؟ لاگو کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں اپلائی ہوتی ہیں جہاں اسلامک سلطنت چلتی ہو۔ تو یہ تو تھی بات مرتدین کی، اور اس کے بعد ایک چیز ہمارے ساتھ ہے المنافقون۔ سنے شکیب؟ المنافقون، منافقین کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ کیا کیا ہوا؟ شعیب بولیے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔
وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بولے تو جھوٹ بولے، ہاں، اور کیا کرے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے تو گالی بکنے لگے۔ تو منافقون وہ ہیں جو اسلام ظاہر کرتے ہیں، کفر چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ أَخْطَرُ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ، ڈینجرس گروپ کون سا ہو؟ منافقوں کا سیکٹ، لیکن سا ڈینجرس سیکٹ آف، یہ کون ہے؟ کافروں کا ایک ڈینجرس گروپ ہے۔ کون سا؟ منافق۔ کیسا بولے تو یہ کافر ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے انہیں کافر بول کے، لیکن جو ٹوپی پہن کو اندر آ کو بیٹھتا اسے ہمیں کیا سمجھیں گے؟ مسلمان ہی سمجھیں گے نا۔ یہ آستین کا سانپ، یہ کیا ہے؟ آستین کا سانپ، اندر ہی گھس کو بیٹھ کو رہتا، ہم نہ معلوم ہوتا نہیں۔ اچھا، لِالْتِبَاسِ أَمْرِهِمْ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر کنفیوز ہو جاتا، وَخَدَاعِهِمْ لَهُمْ وَاطِّلَاعِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی جماعتوں میں گھس کر ہمارا سیکرٹ نکالتے، مسلمان کیا بولتے ہیں، ہمیں کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ ماشاءاللہ بڑی داڑھی، اوپر سے بڑا یہ پہلے کو انہوں بڑے اللہ والی دکھتے رہتے، حالانکہ حقیقت میں ویسا رہتا نہیں۔ اچھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ بے شک منافق فی الدرک الاسفل، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں، دوزخ میں سب سے نیچے اللہ تعالیٰ اسے ڈالیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان المنافقین، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کو دھوکہ دینے ہوں گا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا لفظ جوڑا گیا ہے، ایسا بولنا غلط ہے۔ یہ کہاں بولا جاتا ہے؟ کسی چیز کے بدل میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ نے دھوکہ دیا، صرف اللہ نے دھوکہ دیا آپ نہیں بول سکتے۔ تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، معلوم ہے 8:15 کو نماز کھڑی ہوتی، قاموا کسالى، سستی مستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 8:50 5 منٹ پہلے نماز کو جائیں، نہیں با، انہوں 8:15 کو کھڑتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے جا کو وضو بنائے تک برابر ہوتا، سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں کیا کریں گے؟ ان کو پا لیں گے، یا تو رکوع میں جانے سے پہلے ہمیں کیا کریں گے؟ پا لیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ کہیں کو جاتے ہیں؟ ہاں، آئے کیا بھائی، شکیب آگے کہ انہوں آگے، حاضری ڈالنے کا اس سے جاتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور وہ لوگ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ مومنوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ہاں، اچھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر گئے تو ان کے ساتھ، ادھر گئے تو ان کے ساتھ، سیف کسٹڈی میں، کیا ابھی ہونا نہیں ہونا۔
سب بھی کیا سمجھنا؟ ارے ہمارا آدمی چلے سمجھنا، جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ شعیب بھائی، جو سب کا ہے وہ کسی، بی ویئر، ہاں اچھا یاد ہے۔ کچھ لوگ ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کو کیا کریں، ہمیں خوش رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو خوش رکھیں، سارے خوش ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ ہم سے خوش رکھیں، آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سب کو خوش رکھا ہو۔ وَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، اس ٹائپ کے جو منافق ہیں ان کے ساتھ دعویٰ آپ کیسے کریں گے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کے لیے آپ بلائیں گے۔ وَتَرْكَ النِّفَاقِ، نفاق چھوڑنے کر ان پر زور دیں گے۔ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قرآن کریم پڑھنے کی طرف آپ ان کو یہ دیں گے۔ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، احادیث ان کو سنائیں گے۔ تو یہ سارے کام ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس کو کیسے آپ کو سمجھانا ہے۔ تو مدعو میں کتنے لوگ آ گئے؟ مسلمانوں میں 2 جماعتیں آ گئیں۔ مسلمانوں میں 2 جماعتیں آ گئیں۔ مسلمانوں میں کتنے ہیں؟ 3 آئے۔ سابق بالخیرات، ظالم لنفسہ، مختصد، 3 آئے۔ کافروں میں 2 آئے۔ یہ کافر جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ کافر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، عقیدے میں دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اہل کتاب میں 2 ٹائپ کیا ہے، ایک یہود اور دوسرے نصارہ۔ اس کے بعد مرتدون، مرتدون۔ اس کے بعد ہیں منافقون۔ منافقون ان کو ہم بولیں گے کہ بھئی توبہ کر لیجئے، پکے اخلاص کے ساتھ مومن بن جائیے۔ تو منافقون کے بارے میں کہا اخطر انواع الکفر، ڈینجرس سیکٹ۔ کون سا؟ منافقی کو کیا واسطے؟ منافق بہت ڈینجر ہے، کیا واسطے؟ معلوم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہر داڑھی جھبے والے کو ہم شک کریں، ایسا تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اچھا مظہر ہے، دکھنے میں اچھا دکھتا ہے، لیکن ہم اس کے عمل کو دیکھیں گے، عمل کو دیکھیں گے کہ اس کا عمل کیسے ہے۔ اگر اس حیت میں، اس حالت میں عمل اچھا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر حیت صرف اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہے، اپنے مکر اور فریب اور کفر کو چھپانے کے لیے ہے، تو وہ بات غلط ہے۔ اوکے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں الرکن الثالث، موضوع الدعوہ۔ موضوع الدعوہ، دعویٰ کا سبجیکٹ کیا ہے، دعویٰ میں کس سبجیکٹ پر بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ بہت سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، فزکس ہے، بایولوجی ہے، اور کیا پڑھتے ہیں، میکس پڑھتے ہیں۔ تو ایک ایک سبجیکٹ ایک ایک چیز کو لے کر بحث کرتے ہیں۔ تو دعویٰ کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا دعویٰ کا کیا سبجیکٹ ہے، کن چیزوں پر اس میں بات ہوتی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔